الحمدللہ وحدہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة كالضلع إن أقمتها استمتعت بها وإن كسرتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز احباب دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام مبارک کے اندر انسان کے لیے تمام شعبہائے زندگی سے متعلق انسان کو بہترین رہبری اور رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ وقت کم ہے، اس لیے موضوع کو میں مختصر انداز میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع کیونکہ بڑا طویل ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر احکامات ارشاد فرمائے اس حوالے سے، اور احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم اس بارے میں ارشادات فرمائی ہیں۔ چنانچہ آج کے جمعے کا موضوع ہے شوہر پر بیوی کے حقوق۔ موضوع کیا ہے؟ شوہر پر بیوی کے حقوق۔ ہر بندہ یہ گلے شکوے کرتا پھرتا ہے کہ مجھے حقوق نہیں مل رہے، مجھے حقوق نہیں مل رہے۔ اس وقت تک ہمیں حقوق نہیں ملیں گے جب تک ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ جب تک ہم دوسروں کے حقوق صحیح معنوں میں ادا نہیں کریں گے۔ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی یہ گلہ شکوہ نہیں کرے گا مجھے حقوق نہیں مل رہے۔ آج ہر بندہ یہ کہتا پھرتا ہے، ہر جگہ پہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، مجھے حقوق نہیں مل رہے۔ زمیندار ہے تو وہ یہ شکوہ گلہ کرتا پھرتا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ مجھے حقوق نہیں مل رہے۔ اگر کوئی ملازم ہے کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پہ تو وہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ مجھے حقوق نہیں مل رہے۔ اولاد یہ شکوہ کرتی ہے کہ والدین مجھے حقوق صحیح طریقے سے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اگر گھر میں عورتوں کا حال دیکھیں، جو کسی کی بھی بیویاں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں شوہر حقوق نہیں دے رہے۔ شوہر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیوی گھر میں حقوق صحیح طریقے سے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی، تو ہر بندہ گلہ شکوہ کرتا پھرتا ہے۔ یہ مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب ہر بندہ جو اس کے ذمہ حقوق ہیں حقوق ادا کرے گا۔ اب میرے ذمہ جو آپ کے حقوق ہیں اگر میں ادا کرنا شروع کر دوں تو آپ گلہ شکوہ مجھ سے نہیں کریں گے، اور آپ کے ذمہ جو میرے حقوق ہیں اگر وہ آپ ادا کرنا شروع کر دیں تو میں بھی گلہ شکوہ نہیں کروں گا۔ گھر میں آپ کی بیوی ہے، اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کے حقوق اچھے طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتلائے ہیں، اگر آپ بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیں تو وہ کسی سے شکوہ نہیں کرے گی کہ میرا شوہر میرے حقوق نہیں ادا کر رہا۔ اور اگر آپ کی بیوی آپ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حقوق آپ کے اس کے اوپر ہیں تو پھر آپ بھی کسی سے گلہ شکوہ نہیں کریں گے۔
اس لڑکی کے والدین سے گلہ شکوہ نہیں کریں گے کہ آپ کی بیٹی میرے حقوق نہیں ادا کرتی. تو موضوع کا مقصد کیا ہوا آج؟ شوہر پر بیوی کے حقوق. آپ دیکھیں خاندانی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے. خاندانی زندگی کا آغاز اور خاندانی زندگی کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے شوہر اور بیوی. جب لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، جب وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو شوہر اور بیوی کے خوشگوار زندگی کے تعلقات سے ایک خاندان دوسرے خاندان سے مل رہا ہوتا ہے. ایک خاندان کے تعلقات دوسرے خاندان سے مل رہے ہوتے ہیں. تو ایک خاندان کے حقوق دوسرے کے اوپر، اس دوسرے کے حقوق پہلے کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اور ان دونوں خاندانوں کا جو تعلق ہے جو اس شوہر اور بیوی کی وجہ سے آیا ہے، یہ اس وقت خوشگوار اور استوار زبردست زندگی کی شکل اختیار کرے گا جب وہ شوہر اور بیوی کے متعلق قرآن و سنت نے جو احکامات دیے ہیں، جو آداب اور فرائض بتلائے ہیں، ان سے واقف ہوگا. آج ہوتا یہ ہے کہ نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی ہو جاتی ہے، پھر لڑائیاں ہیں، طلاق ہے، مار پیٹ ہے، گالم گلوچ ہے، کبھی اس سسرال کی طرف سے، کبھی اس کے والدین کی طرف سے کھچاؤ اور تناؤ کی صورت ہوتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نکاح کے وقت ہم لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو، لڑکی کو یا لڑکے کو جو ایک شوہر کی صورت میں محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو قرآن و سنت کے احکامات سے روشناس نہیں کرتے. مولوی صاحب نکاح پڑھ لیتا ہے، خطبہ پڑھ لیتا ہے، حجاب و قبول کرا لیتا ہے، لیکن وہاں پر یہ نہیں بتلاتا کہ بھائی ابھی آپ ایک شوہر بن گئے ہو، ابھی آپ کی وجہ سے دو خاندانوں کی آپس میں ایک تعلقات بن گئے ہیں، اب آپ پر اس خاندان کے اور اس خاندان کی لڑکی کے کیا حقوق ہیں. یا لڑکی والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لڑکے والوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں. بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق سے ہم ناواقف ہوتے ہیں. چنانچہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا. اے ایمان والو، یقین جان لو کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے بچتے رہو. اللہ تعالیٰ دشمن کہہ رہے ہیں، فاحذروہم، ان سے بچتے رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم درگزر کر دو یا اچھے سلوک سے پیش آؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو میں بخشنے والا بھی ہوں اور بڑی رحیم ذات ہوں، بڑے رحمت والی ذات ہوں. چنانچہ اگر ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتا، قیامت کے دن یہی بیوی اس شوہر کا گریبان پکڑے گی نہیں پکڑے گی؟ بتاؤ، یہ دوست ہوا دشمن ہوا؟ دشمن ہوا. یہی بیوی گریبان پکڑے گی قیامت کے دن کہ تو نے میرے حقوق غصب کیے تھے، تو نے میرا فلاں حق دبایا تھا، اس وجہ سے وہ گریبان پکڑے گی. یہ اسی طرح آپ اولاد لے لیں، اولاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تمہاری دشمن ہے. کس طرح دشمن ہے؟ بظاہر تو دشمن نہیں ہے، بڑا خیال رکھتا ہے، ہر لحاظ سے والدین کا اس کے تقاضے پورے کرتا ہے خدمت کے، لیکن یہ اس وقت دشمن ہوگی یہ اولاد جب تم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرو گے، جب تمہاری اولاد میری اولاد گناہوں پر اترے گی، نافرمانی کی زندگی گزارے گی، تو پھر یہی اولاد قیامت کے دن والدین کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہوگی، گریبان پکڑے گی کہ تو میرا باپ تھا، تو نے مجھے صحیح تعلیم کروائی، ڈگریاں دلوا دی، فیسیں بھری، شادیاں کروائیں، کاروبار سیٹ کر کے دیا، مکان بنوا کے دیا، گاڑیاں دے دی، لیکن تو نے میری روحانی اور دینی تربیت نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ میں نے دنیا میں
80-90 سال 100 سال کر لیں آپ 150 سال کر لیں میں نے زندگی گزار لی لیکن میں نے شریعت والی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ والی زندگی میں نے نہیں گزاری۔ وجہ کیا بنی؟ والدین بنے، میں اور آپ بنے کہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، یہی اولاد قیامت کے دن گریبان پکڑے گی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جو ابھی تو ابا جان کہہ کے پکارتے ہیں، قیامت کے دن یہی اولاد یہی بیویاں گریبان پکڑیں گی، تو نے میرے حقوق نہیں ادا کیے، دینی تقاضے کیا تھے ادا نہیں کیے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوگا۔ آپ ایک دکان کے مالک ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے پاس، آپ کے نیچے آپ کے انڈر میں 5 6 7 1 2 جتنے بھی ملازم کام کرتے ہیں وہ آپ کے ماتحت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، 5 وقت کی پابندی کرتے ہیں، اگر آپ ملازمین کو بھی نماز کے اوقات میں چھٹی دے دیں یا کوئی نہیں پڑھتا آپ اس کو دعوت دیں، یا تو میرے پاس ملازمت کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جا اس رب کے سامنے جو مجھے اور تجھے کھلا رہا ہے، جو مجھے اور تجھے دے رہا ہے، جا اس کے سامنے سر جھکا، تو بتاؤ وہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ فرمایا اسی طرح گھر میں ہمارے بچے ہیں، اگر وہ نمازی نہیں ہے، بد دین ہے، دین کی طرف رغبت نہیں ہے، تو اس گھر کے مالک سے باز پرس ہوگی، باپ سے پوچھا جائے گا یہ تیرے بیٹے، یہ تیری بیٹیاں، یہ تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی، نماز کے اوقات میں گانے بجانے ٹی وی ڈش ان چیزوں کا استعمال، فرمایا ان سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا عاشروہن بالمعروف، عاشروہن، اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کی سفارش خود کی ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ دیکھو جب میاں بیوی ملتے ہیں، ایک خاندان مل رہا ہوتا ہے گویا کہ، تو یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا، سالن جل گیا، کپڑے استری کرتے ہوئے کپڑے جل گئے، یا گھر کے کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی بھی نقصان چھوٹا موٹا ہو گیا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ کرام کا نہیں ہے، یہ طریقہ اس دین کا نہیں ہے جس دین کے ہم آج نام لیوا ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں عاشروہن بالمعروف، ان بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نبھا کرو، اچھے طریقے سے رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ ہم گھر کے باہر جب ہوتے ہیں، دکان میں، کسی محفل میں، یاروں دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، ہنسنا ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، لیکن جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آنکھیں لال ہوتی ہیں، اگر بڑی بڑی مونچھیں ہیں تو مونچھیں تان کے جاتے ہیں، فرعون بن کے جاتے ہیں، یہ نہ بیوی کچھ کہہ دے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نمازی ہے، مسجد کا پابند ہے، مسجد میں آنے جانے کا اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، نیک بندہ ہے، تو وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو سر جھکا کے تسبیح پکڑ کے باعزید بستامی جیسے جا رہا ہو، باعزید بستامی کی طرح جا رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے نکاح کیا، نکاح کے بعد 1 2 دن گزر گئے، کسی طرح حالات معلوم ہوئے، اس صحابی کی اہلیہ سے پوچھا کہ ہاں کس طرح کا بندہ ہے؟ ان کی بیوی نے کہا بڑا نیک ہے، بہت نیک ہے، ساری رات
مصلی پہ بیٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، بتاؤ شادی ہوئی ہے ساری رات مصلی پہ، بہت نیک ہے، لیکن جب سے شادی ہوئی میرے بستر پہ نہیں آیا یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ کہ سارا دن روزے رکھو، ساری رات نوافل پڑھتے رہو، ذکر تسبیح کرتے رہو. حضور نے فرمایا نہیں. حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا ان لزوجک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، کہ تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، اپنا حق ادا کر. اگر کوئی مہمان آ جائے تو اگر کوئی دیندار آدمی ہے نمازی وغیرہ تو وہ ذکر تسبیح میں لگا ہوا ہوتا ہے. مہمان آیا ہوا ہے گھر میں، یہ اپنے ذکر میں تلاوت میں تسبیح میں لگا ہوا ہے نہیں. اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اب مہمان آیا ہوا ہے، مہمان کو ٹائم دو. ان لضیفک علیک حقا، تیرے اوپر آنے والے مہمان کا حق ہے، تو اس مہمان کا حق ادا کر. تو آج کل وجہ یہی ہے، ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں. والدین ہیں تو اولاد کے حقوق نہیں ادا کر رہی ہیں، اگر اولاد ہے تو والدین کے حقوق نہیں ادا کر رہے، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق نہیں ادا کر رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق اور آداب سے ہمیں پتہ ہی نہیں. نماز کا پتہ ہے، روزے کا پتہ ہے، تلاوت کا پتہ ہے، صدقہ زکوٰۃ حج کا پتہ ہے، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، ان چیزوں کا پتہ ہے. ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں ان کا پتہ ہی نہیں. حالانکہ ان حقوق کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ان حقوق کی وجہ سے جو حقوق العباد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بندہ وہاں لٹکا ہوا ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا. اللہ کہے گا یہ حقوق اللہ جو میرے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت، حج، زکوٰۃ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے حقوق ہیں. میں اپنے حقوق کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندے کو معاف کر دوں گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، میرے بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد، میں کسی طریقے سے معاف کر نہیں سکتا. یہ میرے بندے خود معاف کریں گے. اور قیامت کے دن بتاؤ کوئی معاف کرنے والا ہوگا؟ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بھاگے گا. بھائی بھائی کے پاس آئے گا، سگے بھائی کے پاس، یار کوئی نیکی دے دے. وہ کہے گا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، والدین اولاد کے پاس، میں تیرا باپ ہوں، کوئی نیکی دے دے. بیٹا کہے گا میں تجھے جانتا ہی نہیں. ماں آئے گی بیٹے کے پاس، بیٹا آئے گا ماں کے پاس، اماں میں تیرا بیٹا ہوں، کوئی نیکی دے دے. ماں کہے گی میں تجھے جانتا ہی نہیں، جانتی ہی نہیں. یہ عالم ہوگا، وہاں کون کس کے حقوق ادا کرے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو حقوق لینے والے آئیں گے، ایک شخص ہوگا بہت نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، نماز، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، صدقات، بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ہوں گے. جب وہ میدان میں آئے گا وہ کہے گا اللہ میرے تو بڑی نیکیاں ہیں، میں نے بڑی باتیں کی ہیں. تو حقوق لینے والے بھی آ جائیں گے، یا اللہ اس نے میرا فلاں حق دبایا ہے. بیٹا آ جائے گا اس نے میری تربیت نہیں کی، دینی رہنمائی میری نہیں کی اس نے. بیوی آ جائے گی یہ مجھے مارتا رہا، ناحق مجھ پر ظلم کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ایسے کرو، یہ جو حقوق لینے والے ہیں نا، ان حقوق بلکہ اس کی نیکیاں حقوق لینے والوں کو دے دو، اس کی نیکیاں حقوق لینے والوں کو دے دو. کتنے حقوق لینے والے آ جائیں گے علمان والحافظ میرے آپ کے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو پتہ لگ جائے گا کتنے حقوق لینے والے ہمارے ہوں گے. تو نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. فرشتے کہیں گے یا رب اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ حقوق لینے والے باقی ہیں ابھی تک. تو اللہ فرمائیں گے جو حقوق لینے والے ہیں ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالتے جاؤ. جب وہ بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا نا اس کے ذمے گناہوں کا، اللہ کہے گا اب لے جاؤ اس کو جہنم میں. بتاؤ وہ نماز، وہ روزے، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ ذکر، وہ تلاوت کہاں گئے؟ حقوق کی وجہ سے برباد ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہاں ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے ہی ہمیں، کیونکہ آج موضوع کیا تھا؟ بیوی کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق. اللہ تعالیٰ خود اس کی سفارش کر رہے ہیں، عاشروہن بالمعروف، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کالضلع، عورت کی مثال ٹیڑھی پسلی کی ہے.
اب میرے آپ کے سینے میں ٹیڑھی پسلیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ یوں ہے نا. اب اگر کوئی شخص جائے ڈاکٹر صاحب یہ پسلیاں ٹیڑھی ہیں آپ ان کو سیدھی کر دو, ہو جائے گا ایسے؟ کوئی شخص نہیں کہتا. تو عورت کی مثال حضور نے دی ٹیڑھی پسلی کے ساتھ, اس کے ساتھ ایسے ہی کام چلاؤ. حضور نے فرمایا ان اقامتہا, اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس سے نفع حاصل کروں, فائدہ اٹھاؤں, حضور نے فرمایا ایسے ہی چلا. اس کو ٹیڑھی پسلی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کر, ٹوٹ جائے گی, طلاق تک معاملہ آئے گا. فرمایا وَإِن كَسَرْتَهَا, حضور نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ اس کو توڑ دوں تو پھر فرمایا وَفِيهَا عِوَجٌ, اس میں ٹیڑھ پن ہے. ٹیڑھ پن ختم نہیں ہوگا اگر تو اس کو ڈنڈے کے ساتھ, گالم گلوچ کے ساتھ, تھپڑ مکوں گھوسوں کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا, یہ ٹوٹ جائے گا, ٹوٹ جائے گا, سیدھا نہیں ہوگا کبھی. ٹیڑھی پسلی جائیں آپ ڈاکٹر کے پاس, سیدھا کروائیں, سیدھا نہیں ہوگا, ٹوٹ جائے گا, صحت خراب ہو جائے گی, موت تک معاملہ آ جائے گا. تو بیویوں کی مثال حضور نے کس سے دی؟ ٹیڑھی پسلی سے دی. میرے آپ کی قسمت میں جو بھی آئی ہے اس پر گزارا کریں, اس کے ساتھ نبھا کریں, جو اس کے حقوق میرے آپ کے ذمے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آج ہوتا یہی ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, اگر کپڑے نہیں دھلے گالم گلوچ ہے, نمک ڈل گیا زیادہ, روٹیاں جل گئی ہیں, کپڑے استری نہیں ہوئے وقت پر, گالم گلوچ, ڈنڈے, مکے, تھپڑ نہیں ہوتے, ہوتے ہیں. ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کے لیے روانہ ہوا. اس کی بیوی بڑی سخت تھی اس شخص کہ میں جاتا ہوں, حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں, میں ان سے شکایت کرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو مار پیٹ دیا, بیوی حضرت عمر کے پاس چلی گئی, میرا تو کچھ نہیں بچا نا. بڑے سخت حضرت عمر, بڑے غیرت مند, بڑے وسیلے خلیفہ تھے, خلیفہ ثانی. تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچا تو دیوار کے پاس سے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی. جیسے عورت جھگڑتی ہے یا شور مچاتی ہے تو جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر کی اہلیہ حضرت عمر کو ڈانٹ رہی تھی. حضرت عمر کی اہلیہ, سارے مکہ مدینہ کے لوگ کفار کامتے تھے, مشرکین عرب حضرت عمر سے کامتے تھے, ان کی بیوی حضرت عمر کو ڈانٹ رہی ہے. وہ شخص جیسے گھر کے قریب پہنچا نا تو اس کو آواز آئی, حضرت عمر کی یہ حالت ہے, گھر میں بیوی ڈانٹ رہی ہے اور میں شکایت لے کر آیا ہوں حضرت عمر کے پاس, ان کو خود گھر میں ڈانٹ پڑ رہی ہے, میرا کیا کرے گا. یہ وہیں سے روانہ ہوا, واپس دروازہ نہیں بجایا, وہیں سے واپس روانہ ہوا. اچانک ایسے ہوا کہ حضرت عمر گھر سے باہر نکلے, اچانک جیسے ہوتا ہے, حضرت عمر نے دیکھا یہ شخص میرے گھر کے راستے سے آیا ہے, اس نے دروازہ بھی نہیں بجایا, مجھ سے ملا ہی نہیں, اب واپس جا رہے, آواز ادھر آؤ. ہاں بھائی کیسے آئے تھے؟ اس نے کہا حضرت میں آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کہ بیوی مجھ سے بہت جھگڑتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے, حقوق نہیں ادا کر رہی. میں نے کہا آپ سے شکایت کروں, آپ خلیفہ وقت ہیں, اگر میں نے اپنی بیوی کی پٹائی لگا دی وہ آپ کے پاس آ جائے میری تو خیر نہیں, آپ چھوڑیں گے نہیں مجھے. لیکن جب میں نے آپ کی خود یہ حالت دیکھی گھر میں کہ آپ خلیفہ وقت, آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے, میں نے یہ معاملہ دیکھا خلیفہ کا یہ حال ہے, میرا خیر ہے, میں واپس چلا گیا. تو حضرت عمر نے ان کو سمجھایا بھائی اسی پہ گزارا کرو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اگر یہ بیوی نہ ہو تو آپ کے کپڑے کون دھوئے. روز روز والدین, بہنیں, بہو, بیٹیاں نہیں دھو سکتی نا. اسی طرح باورچی بھی ہے, وہ کھانا پکاتی ہے, دھوبی بھی ہے, کپڑے دھوتی ہے, گھر کی صفائی بھی کرتی ہے, آپ کے گھر کے تمام حقوق ادا کر رہی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ, نام اس وقت مجھے یاد نہیں ذہن میں, بہت بڑے ولی ہیں, ان کی بیوی بڑی سخت تھی. یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں, وقت کم ہے, موضوع بول رہے ہیں ہمیں. تو بیوی بڑی سخت, گالم گلوچ, ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت. تو ان بزرگ کے پاس ایک دفعہ مریدین ملنے آئے, تو مریدین نے دیکھا کہ گھر میں آئے, بجایا دروازہ, بیوی نے سختی کے لہجے میں کہا کہ آپ کا پیر یہاں نہیں ہے, آپ کا پیر صاحب یہاں نہیں ہے. وہ کچھ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد دیکھا حضرت ہمارے پیر صاحب جو اللہ والے تھے بڑے, دیکھا وہ لکڑیاں ہیں, گٹھا, پہلے زمانے میں آگ, ابھی بھی ہے رواج, گیس کا رواج تو نہیں تھا, تو لکڑیوں کا گٹھا ہے سامنے رکھے ہوئے ہیں, اور شیر کے اوپر سوار ہیں. کس کے اوپر؟ یہ حقیقی واقعہ ہے, شیر کے اوپر سوار ہیں. بڑے حیران ہوئے, واہ یہ تو ہم نے عجیب دیکھا ہے, آج بڑی کرامت ہے حضرت کی, بڑے ولی ہیں, شیر کے اوپر خود بھی سوار ہیں,
گھر کی لکڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ شیر نے گھر کے قریب پہنچایا، حضرت اترے، لکڑیاں رکھی، شیر بھاگتا ہوا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے، حضرت سے پوچھا نہیں کیا ماجرا ہے، سمجھ گیا کرامت ہے حضرت کی۔ کچھ عرصے بعد وہی مہمان پھر آئے، دروازہ بجایا، بیوی نے اس کی حضرت کی کہا کہ تمہارا پیر یہاں نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سیٹ پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت گئے ہوئے تھے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، لکڑیاں لانے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں، لکڑیوں کا گٹھا سر کے اوپر ہے۔ یہ بھاگے بھاگے گئے حضرت کے پاس، گٹھا لے لیا، پوچھا حضرت کچھ دن پہلے ہم آئے تھے تو آپ شیر کے اوپر سوار تھے، اور ابھی تو آپ خود پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ جب گھر آئے تھے، گھر سے ان کی بیٹی نے آواز دی، میرے خیال میں بیوی نہیں تھی وہ۔ تو حضرت نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی پہلے زندہ تھی تو وہ بہت غصیری عورت تھی، ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، لیکن میں صبر کرتا تھا کہ اللہ کی بندی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرے حقوق بھی ادا کرتی ہے، فطری حقوق ہیں، دوسرے کھانا پینا ہے، کپڑے دھونا، یہ حقوق بھی ادا کرتی ہے۔ تو اس ڈانٹ ڈپٹ کے برکت کی وجہ سے جس پر میں صبر کرتا تھا، اللہ نے مجھے یہ کرامت اور مجھے یہ شان دیا ہوا تھا کہ جنگل کے درندے بھی میرے سامنے جھکتے تھے، جنگل کے درندے میری خدمت کرتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ میری بیوی کچھ عرصے سے انتقال کر گئی ہے، اب وہ ڈانٹ ڈپٹ، وہ گالم گلوچ، وہ باتیں نہیں رہی۔ اب گھر میں ہوں اور میری اولاد ہے، بیوی ہے نہیں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی نہیں۔ جب ڈانٹ ڈپٹ نہیں تو صبر کا کیا اجر ملے گا؟ صبر تو ہے نہیں، اب صبر تو ہے نہیں۔ صبر کا اجر تو اس وقت ملے گا جب آپ کو کوئی ڈانٹے، گالی دے، آپ خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں، پھر اجر ملے گا۔ ابھی آپ کو کوئی ڈانٹ نہیں رہا، کوئی گالی نہیں دے رہا، ابھی اگر کہیں میں بڑا صابر ہوں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب بیوی مر گئی ہے، اب میں خود پیدل چل کے آ رہا ہوں، اب وہ درندے بھی میرے پاس نہیں آتے۔ تو یہ شان کہاں سے ملا؟ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے، بیوی کے ڈانٹ ڈپٹ پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گالم گلوچ، تھپڑے، مکے، گھوسے، ڈنڈے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں بیویوں کے، ہم ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں ان حقوق کا نہیں پتا، ہم اہل علم کے پاس جائیں کہ میں شادی کرنے والا ہوں، شادی ہونے والی ہے، یا شادی شدہ ہوں، مجھے حقوق کا نہیں پتا، میں حقوق کیسے ادا کروں؟ ان حقوق کے بارے میں مجھے بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصدق